بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ماہ ربیع الثانی میں قندیل نورانی شہباز لامکانی غوث صمدانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمہ اللہ تعالی کی 11ویں شریف کی مناسبت سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مقام غوث اعظم رحمہ اللہ تعالی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کی روحانیت کا فیض عطا فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے سائے تلے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے امت مسلمہ میں ہزاروں لاکھوں چمکتے دمکتے آفتاب و مہتاب پیدا کیے ہیں، ان میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واضح مقام و مرتبہ ہے۔ اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی آپ کا چرچا باقی ہے اور آج بھی آپ کی کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ امت کے اکابر نے دل کھول کے آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں جو زمانے میں منصب امامت پر فائز تھیں
انہوں نے حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کے مقام غوثیت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور آپ کی تحقیقات کو پوری دنیا میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کا جہاں تذکرہ کیا، تو اگر صرف القاب دیکھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت غوث پاک کو کتنی اونچی شان عطا فرمائی اور کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ کہاں وہ طبقہ جو آج ان کو صرف عبد القادر جیلانی کہہ کے ان کے مقام و مرتبہ پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے، اور کہاں یہ اصحاب علم و فضل کہ جو ان کی روحانی بلندی کو اور معرفت میں ان کی پرواز کو دیکھ کر ان کی عظمت کو سلام کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں سینکڑوں اولیاء کرام کا تذکرہ کیا، لیکن سب سے پہلے جن کا تذکرہ کیا وہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کتاب میں آغاز میں ان کے القاب لکھتے ہوئے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا: قطب الاقطاب، فرد الاحباب، الغوث الاعظم، شیخ شیوخ العالم، غوث الثقلین، امام الطائفتین، شیخ الطالبین، شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد عبد القادر الحسنی والحسینی الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان القاب کے ساتھ حضرت غوث پاک کا تذکرہ اس شخصیت نے کیا کہ برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث کے لحاظ سے جن کی ذات کو سب سے بڑی اتھارٹی قرار دیا جاتا ہے اور جن کی تحقیقات زمانے میں ایک طے شدہ حقیقت ہیں، اب انہیں اس بارے میں کوئی الجھن نہیں کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو غوث کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ انہیں اس بارے میں الجھن نہیں ہے کہ ان کو غوث الثقلین کہنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں صرف غوث ہی نہیں کہا بلکہ غوث اعظم بھی کہا، اور پھر غوث الثقلین کہا۔ ثقلین سے مراد ہے جن و انسان، کہ انسانوں کے بھی غوث ہیں اور جنوں کے بھی غوث ہیں، اور اس انداز میں آپ کا لقب کہ آپ محی الدین ہیں، آپ نے دین کو زندہ کیا ہے اور دین کو ایک نئی حیات عطا کی ہے، اور پھر رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ بھی ذکر کیا ہے۔ اگرچہ اصطلاح کے لحاظ سے یہ الفاظ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے بولے جاتے ہیں، مگر قرآن مجید میں لغوی طور پر جو اس کا انداز موجود ہے تو اللہ فرماتا ہے ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے جو بھی رب سے ڈر گیا۔ تو اس بنیاد پر اگر کوئی اخباری انداز میں نہ بھی بولے کہ اپنی طرف سے یہ خبر دے رہا ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہو گیا، کوئی کہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو جس طرح اس میں اخبار ہے اس طرح اس میں انشاء بھی ہے، دعائیہ انداز ہے۔ جس طرح کسی کے لیے بھی دعا مانگتے ہوئے تم کہتے ہو اللہ تجھ پہ راضی ہو جا، تو یہ اسی رضی اللہ کا ترجمہ ہے کہ رب تجھ پہ راضی ہو جا، تو دعا کا احتمال بھی اس میں موجود ہے اور دعائیہ انداز بھی موجود ہے، لیکن تواتر کے ساتھ جو ایک زمانہ ان کے علم کا معترف ہے اور ایک زمانہ ان کے فیض کا معترف ہے، اور ایک زمانہ یہ گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے چوروں سے کتب بنائے، اور ایک زمانہ یہ بیان کرتا ہے کہ انہوں نے اس وقت جب اسلام پر سخت خطرات کے بادل چھا چکے تھے، انہوں نے ایک ایک مجمع میں 70 ہزار افراد کے دل تبدیل کیے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں 30 سال پڑھایا اور ہر سال 3000 علماء کرام تیار ہوتے رہے، اور 1 لاکھ کے قریب لوگوں کو انہوں نے براہ راست عالم دین بنایا۔
اور پھر اس کے علاوہ عوامی اجتماعات میں قرآن و سنت کا سوز تقسیم کیا، تو اس بنیاد پر جو قبولیت تامہ ہوئی تو خبریہ انداز میں بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے جن کے ذریعے سے دین کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اللہ ان پہ راضی ہوا، اور یہاں تک کہ جو اللہ کے بندوں کا محب بنتا ہے اللہ انہیں بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جو صحیح مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ ایک شخص ایک ولی کو ملنے جا رہا تھا تو رستے میں فرشتہ کھڑا تھا، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے وہ شکل انسانی میں تھا فرشتہ، اور پوچھا این تریدو، کہاں جانے کا ارادہ؟ تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں کعبۃ اللہ جا رہا ہوں، اور یہ نہیں بتایا کہ میں مسجد اقصیٰ میں جا رہا ہوں، اس نے کہا کہ میں ایک انسان کو ملنے جا رہا ہوں۔ پوچھا حل لک علیہ من نعمت تربوہا، کیا اس سے کوئی مشترکہ کاروبار ہے، کیوں ملنے جا رہے؟ تو اس نے کہا غیر انی احببتہ فی اللہ، میں اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ اس کے پاس بیٹھوں تو میرے دل کا میل اترتا ہے، اس کی صحبت میں میں شیطان کے حملوں سے بچا رہتا ہوں، اس کا چہرہ دیکھوں تو مجھے رب یاد آتا۔ تو وہ فرشتہ جو شکل انسانی میں تھا اس نے یہ اعلان کیا، یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ اللہ کی طرف سے اس آئے ہوئے فرشتے نے تعارف کروایا کہ میں انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، اور آج رب نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے ایک پیغام دوں کہ اللہ فرما رہا ہے احببتک کما تحب فی، تو نے میرے ولی کو اپنا محبوب بنایا، میں نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے دشمن ہو، میرے غیروں کے پاس جا رہے ہو، تم کدھر کا سفر کر رہے ہو، بلکہ فرشتہ بھیج کر یہ فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا محب بھی میرا محبوب بن جاتا ہے، ہاں وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہوں اور جانے والے کی عقیدت سچی ہو، تو جن کی وجہ سے اوروں کو محبوبیت مل گئی تو ان پہ رب راضی تھا تو اس لیے اوروں کو محبوبیت ملی ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ میں نے اس مستند شیخ الحدیث اور امام وقت کے اقوال تمہارے سامنے پیش کیے کہ پوری بر صغیر کی علمی دنیا اور عالم اسلام کے لوگ ان کے علم کا احترام کرتے ہیں، وہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی جیسے لوگ حضرت غوث پاک کو اس انداز میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ بہجت الاسرار ومعدن الانوار، یہ امام نور الدین شتنوفی کی کتاب ہے جو انہوں نے 713 ہجری میں لکھی تھی۔ اس میں حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مناقب کا تذکرہ موجود ہے، اور بالخصوص ایک سائل نے حضرت غوث پاک سے کچھ سوالات کیے تھے تو حضرت غوث پاک نے ان کا جواب دیا تھا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اس فصل میں انہوں نے ذکر کیے۔ قیل للشیخ، حضرت شیخ عبد القادر یہاں بھی لکھا ہے رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا گیا متى علمت انک ولی اللہ، تم نے کب جانا کہ تم رب کے ولی ہو، تمہیں اپنے بارے میں پتہ کب چلا کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ یہ حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا، قال، جواب میں کہا کنت وانا ابن 10 سنین، کنت وانا ابن 10 سنین فی بلدنا اخرج من دارنا واذهب الى المکتب، کہ میری عمر ابھی 10 سال تھی، انا ابن 10 سنین، میں 10 سال کا تھا اور ابھی میں اپنے شہر میں ہی رہتا تھا، اخرج من دارنا واذهب الى المکتب، میں اپنے گھر سے نکل کے مکتب کی طرف جاتا تھا، فأرى الملائکۃ، تو میں فرشتوں کو دیکھتا تھا، تقول للصبیان، جو بچوں کو سمجھا رہے ہوتے تھے، کہ میں نے گزرنا ہوتا تھا تو رستے میں فرشتے بچوں کو بتا رہے ہوتے تھے افسحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے رستہ بنا دو۔ میں اپنے گھر سے نکل کے مکتب جانا چاہتا تھا تو دوسرے چھوٹے بچے جو گلی میں کھڑے ہوتے تھے ان کو فرشتے کہہ رہے ہوتے تھے، میں نے فرشتوں کو، جب میری عمر 10 سال تھی تو میں نے فرشتوں کا دیدار کیا، فرشتوں کی یہ ڈیوٹی رب نے لگا رکھی تھی کہ وہ بچوں کو یہ کہہ رہے تھے
کہ ہٹ جاؤ پیچھے لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے، حتی یجلسا، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ مدرسہ میں اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہو جائیں۔ گھر سے مدرسہ تک کا راستہ جو ہے، اس راستے میں اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی تھی، اور وہ بچوں کو یہ کہتے تھے کہ تم اللہ کے ولی کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو حضرت غوث پاک کہتے ہیں مجھے یہ وقت پتا ہے کہ میں 10 سال کا تھا اور فرشتے میرے بارے میں بچوں کو یہ تعارف کروا رہے تھے کہ اللہ کے ولی نے گزرنا ہے، لہذا تم سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد کہتے ہیں فمر بنا رجل لم اعرفه یومئذ، یہی جب صورتحال تھی، میں گھر سے جاتا تھا دارالعلوم میں، اور فرشتے رستے میں لوگوں سے یہ کہتے تھے، اسی دوران میں گزر رہا تھا کہ میرے پاس سے ایک انسان کا گزر ہوا، فسمع الملائکۃ تقول ذالک، اس انسان نے دیکھا کہ فرشتے ولی کا تعارف کرواتے ہیں اور کہتے ہیں ولی کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ، ولی آ رہا ہے، ولی گزر رہا ہے، ان کے لیے جگہ بناؤ۔ تو وہ شخص جب یہ گفتگو سن رہا تھا، میں بھی اس کو دیکھ رہا تھا، اور وہ وہاں سے اس کا گزر ہو رہا تھا، فقال لأحدهم، تو اس شخص نے فرشتوں میں سے ایک سے پوچھا، ما ھذا الصبی، یہ بچہ کون ہے کہ جس کے لیے اتنا اہتمام ہے، ایسا پروٹوکول ہے کہ تم اس کے لیے دوسروں کو سائیڈ پہ کر رہے ہو؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اس انسان کو نہیں جانتا تھا جو فرشتوں میں سے ایک سے پوچھ رہا تھا۔ جب اس شخص نے پوچھا تو فرشتے نے اس کو جواب دیا، سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ عَظِيمٌ، زمانہ آئے گا کہ اس بچے کی شان کا اظہار ہوگا، اس کی عظیم شان ہوگی، اس کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا۔ ھذا یعطی فلا یمنع، یہ وہ ہے کہ رب کے دربار سے مانگیں گے تو ان کو جھڑکی نہیں ملے گی، ان کی جھولی بھر دی جائے گی۔ ھذا یعطی فلا یمنع، یہ وہ ہے جن کو عطا کیا جائے گا اور جن کو منع نہیں کیا جائے گا۔ وَيُمَكَّنُ فَلَا يُحْجَبُ، یہ وہ ہے کہ جن کو جگہ دی جائے گی، جن سے پردہ نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ کے جلووں کے لحاظ سے کہ اللہ ان کو اپنے قرب میں مقام عطا فرمائے گا اور ان کو اپنی تجلیات عطا فرمائے گا۔ وَيُقَرَّبُ فَلَا يُنْكَرُ بِهِ، یہ وہ ہے کہ جن کو اللہ اپنا قرب عطا فرمائے گا، یعنی مزید قرب کی خوشخبری سنائی۔ حضرت غوث پاک کہتے ہیں ثم عرفت ذلك الرجل بعد 40 سنة، اس واقعے کے 40 سال بعد پھر وہی بندہ مجھے نظر آیا، جب میری عمر 10 سال تھی اور فرشتوں میں ہلچل تھی اور میرا تعارف لوگوں کو کرواتے تھے۔ اس شخص نے وہ سوال کیا تھا اور فرشتوں نے بتایا تھا کہ اس بچے کی بہت بڑی شان ہوگی، اس کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں 40 سال تک اس انسان کی میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ 40 سال کے بعد جب حضرت غوث پاک کی عمر 50 سال ہو چکی تھی تو فرماتے ہیں میں نے پھر اس شخص کو دیکھا، ثم عرفت ذلك الرجل بعد 40 سنة، 40 سال کے بعد مجھے اس شخص کی معرفت ہوئی۔ فَإِذَا هُوَ مِنْ أَبْدَالِ ذَلِكَ الْوَقْتِ، کہ وہ عام انسان نہیں تھا، اس وقت کے ابدالوں میں سے تھا، اس عہد کے ابدالوں میں سے تھا۔ کہتے ہیں وَقَالَ كُنْتُ يَوْمَئِذٍ صَغِيرًا فِي بَلَدِ أَهْلِي، جب میرے بچپن کا زمانہ گزر رہا تھا، كُلَّمَا هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَبَ مَعَ الصِّبْيَانِ، جب میں ارادہ کرتا تھا، ابتدائی درجے کا ارادہ، ابھی عزم تک بات نہیں پہنچی تھی، کیونکہ عربی زبان میں کئی سٹیج ہیں، ایک کام کرنے سے پہلے ایک محض خیال ہوتا ہے جس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے، پھر ایک حاجز ہے، ایک خاطر ہے، ایک ہم ہے، ایک عزم ہے، ایک ارادہ ہے۔ تو کہتے ہیں ابھی عزم میرا نہیں ہوتا تھا کھیلنے کا، ابتدائی سٹیج میں میرا خیال ہوتا تھا کہ بچے کھیلتے ہیں تو میں بھی کھیل لوں، ابھی پکا ارادہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ جب میں معمولی ارادہ کرتا تھا، ابھی میرے بچپن کا زمانہ تھا، تو کہتے ہیں سمیت قائلا، میں ایک آواز سنتا تھا ایک قائل کی جو یہ کہہ رہا ہوتا تھا،
الا این یا مبارک، اے مبارک تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ اے برکت دیے گا انسان، تم کھیل کود کے میدان کی طرف کیوں جانا چاہتے ہو؟ الا این یا مبارک، اے مبارک تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ میرا وہ زمانہ تھا جس وقت یہ مجھے آواز آتی تھی فاہرب فزع، تو بچپن بھی ہے، مجھے گھبراہٹ طاری ہو جاتی کہ یہ کون بولا ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ تو کہتے ہیں میں دوڑ کے اپنی امی جی کے پاس چلا جاتا تھا اور وہ کھیلنے کا ارادہ جو ابتدائی مرحلے میں تھا میں اس کو ترک کر دیتا تھا۔ اپنا پس منظر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَكُنْتُ وَأَنَا شَابٌ فِي أَيَّامِ سِيَاحَتِي، جب میں جوان ہو گیا اور اب میں اپنے گھر سے دور تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں وہ طلب علم کے لیے نکلے ہیں اور روحانیت کے درجات مزید طے کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں اسمع یقال لی، اس وقت بھی مجھے کوئی کہنے والا کہتا تھا یا عبد القادر واصطنعتک لنفسی، اے عبد القادر تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، تجھے کسی اور مقصد کے لیے نہیں بنایا۔ یعنی ویسے تو ہر انسانی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ کے لیے ہے، اللہ کی بندگی کرے، لیکن کچھ لوگ ازل سے چنے ہوئے ہیں، تو رب ذوالجلال کی طرف سے ان کو یہ آواز آتی تھی کہ واصطنعتک لنفسی، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ کہتے اسمع الصوت ولا ارى القائل، مجھے آواز تو آتی تھی مگر مجھے قائل نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَكُنْتُ فِي أَيَّامِ مُجَاهَدَتِي، جس وقت اس سے آگے میرا مرحلہ زندگی کا گزرا تو یہ میرے خاص مجاہدہ کے دن تھے، جس وقت مجاہدہ، مشقت، ریاضت اپنے آخری عروج پر تھی اور نقطہ عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اس وقت کہتے ہیں کہ اذا اخذتنی سنہ، جب مجھے اونگ آنے لگتی، ابھی سویا نہیں ہوتا تھا، اونگ آنے لگتی، اسمع قائلا، تو میں ایک قائل کو سنتا، وہ کیا کہتا یا عبد القادر ما خلقتک للنوم، عبد القادر تجھے میں نے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا، یا عبد القادر ما خلقتک للنوم، میں نے تجھے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا، قد احببناک ولم تک شیئا، ہم نے تمہارے ساتھ اس وقت سے پیار کیا ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے، احببناک ولم تک شیئا، تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے اس وقت بھی آپ سے پیار کیا ہے۔ فلا تغفل انا وانت شیء، فرمایا اب شے بن گئے ہو، جب تم کچھ نہیں تھے ہم نے اس وقت بھی تجھ سے پیار کیا ہے، اور اب تو تم شے ہو، جب تم شے نہیں تھے ہم نے اس وقت بھی تجھ سے پیار کیا، اور اب تم شے ہو تو فلا تغفل عنا، پھر ہم سے غافل نہ ہونا۔ تو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی سے جو یہ سوال کیا گیا تھا کہ متى علمت انک ولی اللہ، تم نے یہ کب جانا کہ تم اللہ کے ولی ہو، اس کا پس منظر جو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اس کتاب کے اندر ہو بہو وہ الفاظ عربی زبان کے حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کے انہوں نے نقل کیے اور اس کو واضح کیا کہ حضرت غوث پاک مادرزاد ولی ہیں، وہ جس وقت پیدا ہوئے اور رمضان کے مہینے میں امی جی کا دودھ پینے کے لحاظ سے بھی وہ رمضان کا احترام کرتے تھے، ولایت تو اس وقت بھی ان کو میسر تھی، لیکن جو آگے بڑھتے گئے تو رب ذوالجلال نے خصوصی مرتبہ عطا فرمایا، اور اس بیس پر انہوں نے یہ واضح کیا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے، اور مجھے میرے رب نے سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی برکت عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے آپ کا انداز فیض کا منفرد درجے کا ہے، اور اسی کا اظہار آج بھی ہوتا ہے، یعنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج لوگ زمینی حقیقت بھی دیکھیں تو یہ پتہ چلے گا حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کے زمانہ سے لے کر یعنی 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اس وقت سے لے کر اب 15ویں صدی ہے، دنیا میں کتنے بادشاہ آئے، کتنے سلطنتوں کے مالک بنے، کتنے حکمران بنے، کیا کسی ایک بھی بادشاہ کا نام اس انداز میں کوئی آج دکھا سکا ہے
کہ عالم اسلام میں گلی گلی اس کے نام کی 11ویں ہو رہی ہو اور دنیا میں اس کا چرچا ہو، سال نہیں گزرتا لوگ بھول جاتے ہیں، صدی کے بعد نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں کتنی صدیاں گزر چکی ہے اور آج بھی چرچے موجود ہیں. تو یہ کوئی دنیا کی ایڈورٹائزنگ کمپنی نہیں جو یہ کام کر رہی ہے، یہ رب کا وہ یونیورسل نظام ہے کہ خالق کائنات فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اللہ ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. اس کی محبت جو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس کا یہ انداز ہے. میں خود بغداد شریف میں جب پڑھتا رہا اور اللہ کے فضل سے چونکہ میں نے زیادہ وقت اس یونیورسٹی میں گزارا جو حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار شریف پر واقع ہے. 2 یونیورسٹیوں میں یک وقت میرا داخلہ تھا اور میں نے جو اپنی آنکھوں سے شب و روز وہاں کے روحانی مناظر دیکھے اور جو آج بھی کرامتوں کا سلسلہ جاری ہے، میں منبر رسول اللہ السلام پہ بیٹھ کر اس کی گواہی دے رہا ہوں کہ غوث پاک کے مزار شریف کے دروازوں پر جو اشعار لکھے تھے، جو انہوں نے اپنی زندگی میں کہے تھے، آج کا زمانہ بھی ان کے حق ہونے پر گواہی دیتا ہے. فرمایا تھا افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علل افق العلا لا تغربوا، فرمایا اوروں کے سورج طلوع ہوئے تھے، طلوع ہو کے غروب ہو گئے، فرمایا میرا سورج طلوع ہوا ہے کبھی غروب نہیں ہوگا. غروب نہیں ہوگا. اس بنیاد پر یہ دیکھو مکتوبات شریف جلد نمبر 2، یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی مکتوبات شریف، اور مجدد الفسانی دنیا میں بر صغیر میں بطور خاص وہ منفرد انداز کے ولی ہیں کہ جنہوں نے مسلح پہ بیٹھ کر بر صغیر میں بہت بڑا انقلاب برپا کیا. اکبر نے جب دین الہی کے نام سے اسلام کے خلاف سازش کرنا چاہی تو مجدد الفسانی کی تحریک تھی جس نے اکبر کے دانت کھٹے کیے. مجدد الفسانی کی تحریک تھی کہ جنہوں نے اس وقت توحید کی اذانیں پڑھی. آج جو ہم سے لوگ مقابلہ کرتے ہیں اور 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا کے چھوٹے چھوٹے فرقے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا تعارف کروائیں، اپنا نسب بیان کریں. جب بر صغیر پاک و ہند میں اکبر کے مقابلے میں توحید کی اذانیں دی جا رہی تھیں، وہ اپنے کسی بونے سے مؤذن کا نام ہی پیش کر دیں. ہمارے مؤذن کا نام مجدد الفسانی ہے کہ جن کو جب اکبر کے دربار میں اور پھر جہانگیر کے دربار میں جھکانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو مجدد الفسانی کا یہ نظریہ توحید تھا. فرمایا ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے. وہ مجدد الفسانی کہ جن کی سوچ پر پاکستان جیسا ملک بنا، وہ اکبر کے مقابلے میں 2 قومی نظریہ پیش کرنے والے مجدد الفسانی، وہ اسلامی تعلیمات کے بر صغیر کے وہ نامور نابغہ روزگار انسان کہ جن کا فیض عربوں تک بھی پہنچا اور ادھر افغانستان سے ماورا ریاستوں تک بھی پہنچا. وہ مجدد الفسانی آج ہمارے مخالفین ان کو سید الطائفہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ وہ ولی نہیں تھے، ولیوں کے سردار بھی تھے. اپنی کتابوں میں ہمارے آج کے مخالف اپنا پس منظر مذہبی قائم کرنے کے لیے کہ ہم آج کی پیداوار نہیں، ہم کل کے ہیں، تو نام کس کا لیتے ہیں؟ مجدد الفسانی کا. تو ہم کہتے ہیں ہم چوری نہیں کرنے دیں گے، اگر مجدد کا نام لینا ہے تو پھر مجدد کا پیغام بھی سننا ہے. حضرت مجدد الفسانی کے مکتوبات شریف اس وقت بھی ایک انسائکلوپیڈیا ہے. یہ وہ خط ہے جو آپ نے اکبر کے درباریوں کو لکھے، یہ وہ خط ہے جو آپ نے جہانگیر کے کمانڈروں کو لکھے، یہ وہ خط ہے جو آپ نے فوج کے سپاہ سالاروں کو لکھے اور اس وقت کے وزیروں کو لکھے. خود گوالیار کے قلعے میں بند ہو گئے، انہوں نے کوئی خود کچھ جیکٹیں تیار نہیں کی تھیں، یہ ان کے خطوط تھے کہ جنہوں نے جہانگیر کے دل پر اثر کیا، اس کے دماغ پر اثر کیا اور اس پوری کابینہ پر اثر کیا، اور بالآخر بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایسی سلطنت قائم ہوئی کہ جس کی وجہ سے دور دور تک توحید و رسالت کے پرچم لہرانے لگے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ، وہ جو روحانیوں کا سربراہ ہو اور جو نقشبندی طریقت کے سالار کی سیٹ پر موجود ہے، اور یہ بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، یہ کوئی فرقے نہیں، یہ ایک ہی رستے کے مختلف نام ہیں
اور یہ روحانیت کے گلزار ہیں جن میں آپس میں نہ بغض ہے نہ حسد ہے بلکہ ایک دوسرے کا اعتراف ہے۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی طریقت کے شاہسوار ہیں، لیکن حضرت غوث پاک کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس جلد نمبر 2 کے اندر جو مکتوبات شریف کا نامہ حصہ ہے اس کے 145 صفحے پر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ اب وہ لوگ جو ان کو سید الطافہ کہہ کے اپنے کھاتے میں ڈال کے اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں تو انہیں سوچنا چاہیے مجدد صاحب نے یہ لکھا ہے، ہر کرا فیض و ہدایت میر صد بتوسط این بزرگوارا، ائمہ اہل بیت کا تذکرہ کر کے مجدد صاحب نے لکھا جس کو فیض ملتا ہے ان کے ذریعے سے ملتا ہے، جس تک فیض پہنچتا ہے ان کے ذریعے سے جاتا ہے۔ بتوسط این بزرگوارا یہ لکھ کے پھر کہتے ہیں جب ائمہ اہل بیت دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی آئے نہیں ہیں، یہ درمیان میں جتنی صدیاں ہیں ان میں فیض کا نقطہ کون ہے، ان میں فیض کا دروازہ کون ہے، ان میں فیض بٹتا کہاں سے ہے؟ تو مکتوبات شریف میں کہتے ہیں تا آن کے نوبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رشید قدس سرہ العزیز کہتے ہیں وہ فیض بانٹنے کا منصب چلتے چلتے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو مل گیا، اور جب ان تک پہنچا کہتے ہیں بئی بزرگوار شد منصب مذکور باؤ قدس سرہ مفوض گشتہ، ان کو وہ اللہ کی طرف سے عہدہ دے دیا گیا۔ وما بین ائمہ مذکورین و حضرت شیخ ہیچ کس بری مرکز مشہود نمی گردد، فرمایا ائمہ اہل بیت سے لے کر حضرت غوث پاک تک درمیان میں کوئی اور دوسری شخصیت نہیں ہے جس کو یہ منصب ملا ہو، یہ ان کے بعد حضرت غوث پاک کو یہ منصب ملا ہے۔ اور دوسرے مقام پر وہ امام آلوسی بغدادی نے یہاں تک یہ لکھ دیا کہ حضرت امام مہدی کے آنے تک یہ جتنی صدیاں بیچ میں موجود ہیں یہ سارا فیض حضرت غوث پاک کی درگاہ کا ہے اور ان کے دربار کا ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو ایسا مقام غوثیت عطا فرمایا ہے کہ محبوب علیہ السلام سے رشتہ بڑا مضبوط ہے، ادھر سے فیض وصول کرتے ہیں اور ادھر مخلوق میں اسی فیض کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب میں آج کے کسی خطیب کی بات نہیں کر رہا، میں ایک طرف پیش کر رہا ہوں اس شیخ کو جن کو عبد الحق محدث دہلوی کہا جاتا ہے، دوسری طرف پیش کر رہا ہوں حضرت مجدد الفسانی کو کہ جن کی تبلیغ سے بر صغیر میں دین محفوظ ہوا۔ اب اگر ان کے نظریات معاذ اللہ مشرکانہ ہیں تو پھر پیچھے توحید کہاں سے آئی ہے؟ پھر پیچھے اسلام کے اندر دین اسلام کی تبلیغ بر صغیر میں کرنے والا کوئی اور کون ہے؟ تو یہ لوگ جنہوں نے دین پھیلایا ہے انہوں نے ہمیں توحید کا گر بھی بتایا ہے اور طریقہ بتایا ہے، تو پتہ چلا اس ایسے منصب ماننا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اور پھر یہ مجدد الفسانی جو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چھوٹی سی مسجد کے امام ہیں، جن کی امامت کو شرق و غرب نے تسلیم کیا اور جنہوں نے باقاعدہ اس وقت کی جہالت سے ٹکراؤ کیا اور تخت شاہی کو لرزہ برندام کیا اور اس وقت کی جو نام نہاد روشن خیالی تھی اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور اس وقت جو رام رحیم تحریک تھی، رام رحیم کا فرق ختم کرنے والی، اس کے سامنے سینہ تان کے جو کھڑے ہو گئے وہ صرف مسجد کے حجرے میں بیٹھ کر کوئی محض وظیفہ پڑھنے والے نہیں تھے، وظیفے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ مجدد الفسانی وہ ہے جو سینہ تان کے وقت کے جبر کے مقابلے آئے ہیں اور خود قید و بند کی صورتیں برداشت کی ہیں، مگر دین اسلام کو بر صغیر کی گلی گلی میں نافذ کر دیا ہے۔ وہ حضرت غوث پاک کو یہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ حضرت غوث پاک کا یہ مقام و مرتبہ ہے، اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے کہ ان کے ذریعے سے اب وہ فیض کی صدیاں ساری ان میں جو منبع فیض ہیں وہ حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، یہاں سے فیض بڑھتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ولیوں کی صف میں انہیں اتنا اونچا مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے۔ دوسرے مقام پر اسی مکتوبات شریف کے اندر حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور منصب کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے میں ایک تمہید آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا، تقدیر کے مسئلے کا مستقل جمعہ آ رہا ہے، تو تقدیر ایک ہوتی ہے مبرم، ایک ہوتی ہے معلق۔ معلق تقدیر بدل جاتی ہے، مبرم نہیں بدلتی۔
معلق تقدیر کیا ہے کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس شخص کی زندگی 60 سال ہے، اور مثال کے طور پر، اور اگر اس نے فلاں حکیم سے دوائی لے لی تو پھر اس کی زندگی بڑھا دی جائے گی، پھر 70 سال ہو جائے گی۔ اب یہ وہ موقوف ہے، اگر لیتے لیتے دوائی کہیں، اب اللہ کو یہ پتا، اسے کوئی شک نہیں کہ یہ دوائی لے گا یا نہیں لے گا، لیکن لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ فلاں حکیم سے دوائی لے گیا تو زندگی بڑھ جائے گی، تو زندگی میں وہ دوائی لیتا رہا، اگر اس تک نہیں پہنچ سکا تو 60 سال پہ ختم ہو جائے گی، اگر کہیں پہنچ گیا ہے تو پھر زندگی بڑھ جائے گی۔ ایسے ہی اور ہے بہت سے جتنے بھی تقدیر کے معاملات ہیں، جو تقدیر معلق ہے وہ اس انداز پر کہ اس کو لٹکایا گیا ہے، کسی شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا، اور اگر وہ شرط پائی جائے تو پھر مشروط بھی پایا جاتا ہے، شرط نہ پائی جائے تو مشروط نہیں پایا جاتا۔ مثال کے طور پر شرط میں لکھا ہے کہ اگر اس شخص کی فلاں بندے سے ملاقات ہو گئی تو پھر تو اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر ملاقات نہیں ہوئی تو بد عقیدگی میں مر جائے گا۔ اگر اللہ کو یہ پتا ہے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن لوح محفوظ پہ اس امر کو شرط کے ساتھ معلق کر دیا گیا، اب اگر ملاقات ہوگی تو صحیح العقیدہ ہو جائے گا، اگر نہ ہوئی تو پھر بدعقیدہ مر جائے گا۔ ایسے ہی زندگی موت کے معاملات ہیں، اور بھی ہزاروں ایسی باتیں ہیں جو کہ تقدیر معلق میں ہیں، کہ اگر یہ بندہ فلاں کے گھر گیا، مہمان بنا، تو پھر تو فلاں دن اس کی موت ہے، اور اگر فلاں کے گھر نہ گیا پھر اس کی موت اتنے سال بعد ہے۔ اس طرح کی تقدیریں جو ہوتی ہیں وہ تقدیر معلق ہوتی ہیں، اور ان میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ لیکن تقدیر مبرم کا معنی ہے قطعی، یقینی طور پر جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے، حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی نے ایک مقام پر یہ بھی فرما دیا کہ میں تقدیر مبرم میں بھی مداخلت کرتا ہوں۔ تقدیر مبرم جو طے شدہ ہے میں اس میں بھی مداخلت کرتا ہوں، اس میں بھی تصرف کرتا ہوں۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی، اب علم کے شاہسوار ہیں، طریقت کے تاجدار ہیں، اور شریعت کے پہرے دار ہیں، اب انہوں نے اس پر تعجب کیا کہ تقدیر مبرم تو بدلتی نہیں ہے، تو یہ کس طرح کہتے ہیں کہ میں تقدیر مبرم میں بھی تصرف کر لیتا ہوں؟ تو ہمارے اکابر کا یہ فیض ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا، آج کے ہمیں ریڈی میڈ مفکر اور یہ ریڈی میڈ مجددوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ سب کچھ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باقاعدہ سوال کر کے اس کا جواب دیا، اور میں نے وہ جواب اور بھی کتابوں میں پڑھا، وہ سارے بعد میں ان کیا، اور ان کی روحانیت اور ان کا علم تھا کہ جنہوں نے یہ مسئلہ ہم جیسے طالب علموں کو حل کر دیا کہ تقدیر مبرم تو بدلتی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر مبرم ہو اور غوث پاک یہ کہے کہ میں مبرم میں بھی تصرف کر لیتا ہوں۔ تو یہ جو آپ کے مکتوبات کا حصہ ہے، حصہ سوم، اس کا نام ہے در المعرفت، اس کے اندر صفحہ نمبر 124 پر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہ درباز از رسائل خود نوشتہ اند، کہ حضرت سیدنا عبد القادر محی الدین جیلانی قدس سر العزیز نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ در قضائے مبرم ہیچ کسرا مجال نیست کہ تبدیل بدحد، کہ قضائے مبرم میں کسی کی مجال نہیں کہ وہ تبدیلی کرے، مگر مرا کہ اگر خواہم آجا ہم تصرف بکنم، لیکن میں اگر وہاں بھی چاہوں تو تصرف کر لیتا ہوں۔ الفاظ سنو کتنے قابل غور ہیں، در قضائے مبرم ہیچ کسرا مجال نیست کہ تبدیل بدحد، قضائے مبرم میں کسی کی مجال نہیں کہ وہاں تبدیلی لائے، مگر مرا، مگر مجھے، کہ اگر خواہم، کہ اگر میں چاہوں، آجا ہم تصرف بکنم، میں وہاں بھی تصرف کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں بعضیں سخن تعجب بسیار می کردن، حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں اس بات پر لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ
کہ یہ غوث پاک نے کیا کہہ دیا کہ میں قضائے مبرم میں بھی تصرف کر لیتا ہوں. کہنے لگے وہ استبعاد می فرمودن. اس کو لوگوں نے بڑا عجیب جانا کہ غوث پاک باتیں تو صحیح کرتے ہیں مگر یہ بات کیسے کر دی ہے. اس کو بعید سمجھا, بڑا اس پہ تعجب کیا, اور کہتے ہیں این نقل مدت ہا در خزانہ ذہن این فقیر بود. اس فقیر کے ذہن میں بھی کئی سال یہ سوال اٹکا رہا, میرے ذہن کے اندر بھی, کہ جب سے وہ قول میں نے پڑھا اس مکتوب کے لکھنے تک, میرے ذہن میں بھی یہ بات اٹکی رہی کہ یہ حضرت غوث پاک مقام ان کا بہت بڑا ہے, ولی چوٹی کے ہیں, تعلیمات اسلام کے محافظ ہیں, دین کو زندہ کرنے والے ہیں, اور یہ جو بات ہے ان کی, اس کی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اتنے میں زبان کو بے لگام نہیں ہونے دیا. یہ ادب والوں کا مرتبہ اور مقام ہے. آج کیا پدی کا شوربہ, جس کو 2 سطریں اردو کی پڑھنے آ جائے, غیر مقلدیت کی کا زہر دین میں ہو, فوراً بلیوں کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے سارا جہان عبور کر لیا ہے. ایسے لوگوں کے لحاظ سے مجدد صاحب نے کہا تھا چواں کرمے کے در سنگے نہاں اس, زمین و آسمان او ہما اس. جو اللہ کے ان بزرگوں کے خلاف زبان کھولتا ہے یہ اس کیڑے کی طرح ہے جو کسی پتھر میں بند ہو تو سمجھتا ہے کہ یہی زمین ہے, یہی آسمان, حالانکہ پتھر کے باہر کھلی فضا ہے, پھر جا کے آسمان. مگر وہ چونکہ قیدی پتھر کا ہے, وہ پتھر کے اندر بند ہے, وہ مخصوص نظریات میں گھرا ہوا ہے, وہ سمجھتا ہے یہی زمین ہے, یہی آسمان ہے. تو مجدد صاحب کہتے ہیں اگر اس پتھر سے باہر نکلے تو اسے پتا چلے کہ اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں اب یہ فارسی میں ہم اسی لیے درس نظامی میں اب بھی فارسی پڑھاتے ہیں. دنیا کہتی ہے کہ اب یہ زمانہ نہیں رہا. میں کہتا ہوں ہمارے بزرگوں کی جو پکی ہوئی کھیر ہے اس کو کھانے کے لیے فارسی کی بھی ضرورت ہے. اب یہ چمچ نہ ہو تو وہ کھیر کیسے تناول کر سکے. تو اتنی تفسیریں, اتنی شروحات, اتنی کتابیں آج بھی زبان فارسی میں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے ترجمہ دیکھ لیں گے تو پھر تو ترجمے والے کے مرہون میں منت ہوں گے. اگر وہ صحیح کرے غلط کرے پھر ترجمہ مختصر ہے, عبارت جامع ہے, وہ 2 لفظوں میں 2 لفظوں کی بات پوری کیسے ہوگی. تو مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا قلم سے نکلا ہوا یہ تحفہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں جو بزبان فارسی, اس وقت تو کہ رائے جی سارے علاقے میں فارسی زبان تھی. تو اس میں وہ لکھ رہے تھے, فرمانے لگے کب تک میرے ذہن میں یہ سوال رہا, کہتے ہیں تا کے اس وقت تک کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی بئیں دولت عظما مشرف سا, اس وقت تک سوال ہی رہا جب تک نے مجھے روحانی بڑا مرتبہ عطا نہیں کیا. میں خود روحانیت کے بلند مقام پر پہنچا, پھر جا کے مسئلہ حل ہوا, پہلے مجھ سے بھی حل نہیں ہوا. یہ سوال میرے ذہن میں موجود رہا تا کے اس وقت تک کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی بئیں دولت عظما مشرف ساتھ کہ رب ذوالجلال نے مجھے بھی اس دولت سے مشرف کر دیا. اب اس کا مرجع یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی اتنا اونچا روحانی مقام دیا جو پہلے بھی تھا لیکن پھر عروج ملا. اور بئیں کا دوسرا جو مشار الیہ یہ ہو سکتا ہے کہ رب نے مجھے بھی یہ مرتبہ عطا فرما دیا کہ قضائے مبرم میں میں بھی تصرف کر لوں. تا کہ اس وقت تک یہ سوال رہا یہاں تک کہ رب ذوالجلال نے مجھے بھی یہ بلند مرتبہ عطا فرما دیا. اب یہاں کہتے ہیں روزے در صدد دفع بلیہ بودم کے بباز از دوستانے نامزد شدہ بود. کہتے ہیں مسئلہ یوں حل ہوا کہ ایک میرا بڑا پکا دوست تھا. اب ان کے رابطے بھی روحانی ہیں. ایک خاص مرید تھا, مخلص انسان تھا اور کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا. اب مجھے بار بار کہتا تھا کہ شیخ احمد میرا کچھ کرو, میرے لیے دعا کرو, میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے از دوستان نامزد, خاص دوستوں میں سے تھا. میں اس کی مشکل کو حل کروانے کے درپے تھا. کہتے ہیں دراں وقت التجاؤ تجرع و نیاز و خشوع تمام داشتم
بار بار رب سے التجا کر رہا تھا، بار بار گریہ زاری کر رہا تھا، بار بار رب ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ سے میں درخواست کر رہا تھا کہ میری نگاہ لوح محفوظ پہ پڑی، در لوح محفوظ قضائے این امر معلق بامر نیس. میں بار بار کہتا اے اللہ اس کی یہ مشکل حل کر دو، اے اللہ اس کی مشکل حل کر دے، اے اللہ یہ مصیبت میں پھنس گیا ہے، اس پر فضل فرما دے. تو کہتے رب نے لوح محفوظ میرے سامنے کر دی. تو میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا تو وہ جو مصیبت آئی ہوئی تھی وہ تقدیر معلق تھی ہی نہیں کہ کسی کام پہ معلق ہوتی، میں دیکھ کے کہتا تو یہ کام کر تیری مشکل حل ہو جائے. وہاں تو وہ قضا مبرم لکھی ہوئی تھی، قضا مبرم تھی، معلق نہیں تھی. اب جب میں نے لوح محفوظ پہ اس قضا کو دیکھ لیا کہ وہ قضا کون سی ہے، مبرم ہے، معلق نہیں ہے. معلق ہوتی تو بدل جاتی، وہ تو معلق تھی ہی نہیں کسی کام پر کہ یہ دعا پڑھو تو ٹھیک ہو جائے گا، وہ دوائی لو تو ٹھیک ہو جائے گا، اس سے ملو تو ٹھیک ہو جائے گا. ایسی تو صورتحال تھی نہیں. لوح محفوظ پر وہ قضا معلق نہیں تھی بلکہ مبرم تھی. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ دیکھ لیا تو اب میری نا امیدی پہلے سے بڑھ گئی. پہلے تو مجھے امید تھی کہ اللہ فضل کرے گا تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن رب نے مجھے لوح محفوظ دکھا دی. اور لوح محفوظ پہ میں نے جب اس چیز کو دیکھ لیا کہ مشروط بشرط نہ، کسی شرط پر مشروط نہیں ہے، کہ وہ جو مصیبت اس پر آئی ہوئی ہے اس کا ہٹنا کسی شرط پر مشروط نہیں ہے. اب دیکھو مجدد صاحب کا مقام بھی چھوٹا مقام نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو دعوے کریں، یہ تو ساری زندگی اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے والے ہیں. مگر مسئلے کے حل میں اب یہ بات نہ کریں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ استقامت کو کرامت پر ترجیح دیتے ہیں اور کرامت پر پابندی لگا کے رکھتے ہیں کہ ہماری کرامتوں کا کسی کو پتہ نہ چلے. وہ اخفاء پسند صوفیاء کے سردار حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوئے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے. فرمایا اس دوست کی مشکل حل کرنے کے لحاظ سے میں بار بار اللہ سے رابطہ کر رہا تھا، بالآخر لوح محفوظ مجھے دکھا دی گئی کہ اس کی وہ مشکل کسی شرط پر مشروط نہیں تھی. تو اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں یک گونا یاسو نا امیدی دست داد. بس نا امیدی میرے سامنے آ گئی، یاس نا امیدی سامنے آ گئی کہ اب اس کا کیا ہو سکتا. اس کا تو لوح محفوظ پہ تقدیر معلق ہے ہی نہیں، یہ تو مبرم تقدیر ہے، اب یہ بدل ہی نہیں سکتی. تو کہتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی اس مقام پر جب مجھے نا امیدی ہوئی تو امید کیسے بندی؟ کہتے ہیں حضرت سخن حضرت سید محی الدین قدس سرہ بیاد آمد. مجھے حضرت غوث پاک کا وہ جملہ یاد آ گیا جو بچپن میں کبھی پڑھا تھا اور جس کے بارے میں دماغ میں بات رہتی تھی کہ یہ کیسے قضا مبرم کو بدلتے ہیں. قضا مبرم تو بدلی نہیں جاتی اور وہ کہتے ہیں میں مبرم ہی بدل لیتا ہوں. کہتے ہیں میرے ذہن میں مرتن ثانیہ باز ملتجی و متدر گشت در راہ عجز و نیاز پیش گرفتہ متوجہ شد بمحض فضل و کرم ظاہر ساختن. اس موقع پر کہا کہ میرا مسئلہ جا کے حل ہوا. کس طرح؟ فرماتے ہیں کہ پتہ چلا کہ قضائے معلق کی دو قسمیں ہیں. قضائے معلق کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جس کو ہم صرف معلق سمجھ رہے تھے. وہ کیا ہے کہ جو لوح محفوظ پہ لکھا ہے کہ یہ کام فلاں شرط کے ساتھ مشروط ہے، اگر شرط پائی گئی تو مشروط پایا جائے گا. وہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے اور اس کا اللہ نے فرشتوں کو علم دیا ہوا ہے. فرشتوں کے علم میں ہے کہ یہ کام اگر وہ شرط نہ پائی گئی تو پھر موت اس دن ہے، اگر شرط پائی گئی تو پھر موت 10 سال کے بعد ہے. یہ لوح محفوظ پہ شرط ساتھ لکھی ہوتی ہے اور اللہ نے فرشتوں کو اس کا علم بھی دیا ہوتا ہے. کہنے لگے کہ یہاں سے معلق پر دو گنا قضائے معلق دو طرح کی ہے. قضائے است کے تاریخ او را در لوح محفوظ ظاہر ساختہ ان. ایک قضا معلق وہ ہے کہ لوح محفوظ پر اس کو ظاہر کر دیا گیا کہ یہ معلق ہے،
وہ ملائکہ برآں اطلاع دادا، اور فرشتوں کو اس پر اطلاع دی گئی ہے کہ یہ تقدیر ہے مگر معلق ہے، یہ فرشتوں کو بھی بتا دیا گیا ہے۔ وہ قضائے کے تعلیق او نزد خدا اس جل شانہ، دوسری قضائے معلق کون سی ہے؟ فرمایا اللہ کے علم میں اس کی تعلیق ہے، لوح محفوظ پہ اس کو لکھا نہیں گیا۔ اللہ کے علم میں یہ ہے کہ یہ بات دو طرح کی ہے کہ یہ فلاں شرط کے ساتھ مشروط ہے، نہ لوح محفوظ پہ لکھی گئی ہے اور نہ ہی فرشتوں کو اس کا علم دیا گیا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے، مخلوق سمجھتی ہے کہ یہ قضائے مبرم ہے، جبکہ حقیقت میں وہ مبرم نہیں، اللہ کے علم میں وہ بھی معلق ہے۔ تو مجدد صاحب کہنے لگے یہ ہے وہ قضا مبرم کہ غوث پاک فرماتے ہیں میں اس میں بھی تصرف کر لیتا ہوں، کہ جو وہ معلق نہیں جو لوح محفوظ پہ معلق ہے، بلکہ وہ معلق ہے جو رب کے علم میں معلق ہے، لوح محفوظ پہ لکھا نہیں گیا، اس کو فرشتوں کو اس پر مطلع نہیں کیا گیا۔ حضرت مجدد الفسانی جس دوست کے بارے میں بات کر رہے تھے اس کا معاملہ بھی اس طرح کا تھا۔ جب حضرت مجدد الفسانی خود اس مقام پر پہنچے، خود اس درجے پہ پہنچے کہ رب ذوالجلال جو ایک مبرم وہ ہے کہ جو اللہ کے علم میں بھی کسی پر معلق نہیں، ایک مبرم وہ ہے جو اللہ کے علم میں کسی پر معلق ہے مگر فرشتوں کو نہیں بتایا گیا، لوح محفوظ پہ نہیں لکھا گیا۔ تو مجدد صاحب فرمانے لگے کیا شان ہے غوث پاک کی کہ رب ذوالجلال نے ان کو یہ دوسری قسم کی معلق جس کو ویسے مبرم کہا جاتا ہے اس کو بدلنے کا بھی طریقہ عطا فرمایا ہے۔ الفاظ سنو، قضائے کے تعلق او نزد خدا اس جل شانہ، کہ قضا وہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے نزدیک ہے معلق، بس، اور یہی معاملہ ختم۔ بدر لوح محفوظ صورت قضا مبرم دارد، اور لوح محفوظ میں وہ قضا مبرم کی طرح لکھی ہوئی ہے، وہاں نہیں لکھا ہوا کہ یہ بھی کسی شرط پر موقوف ہے، لوح محفوظ میں وہ قضا مبرم کی شکل میں ہے۔ فرمایا این قسم اخیر قضائے معلق نیز احتمال تبدیل دارد۔ تو مجدد صاحب نے فرمایا یہ جو دوسری قسم ہے قضا مبرم کی کہ جو لوح محفوظ پہ مبرم ہے اللہ کے علم میں مبرم نہیں ہے، فرمایا رب والے اس کو بھی بدل دیتے ہیں۔ مجدد صاحب نے اپنے اس دوست کے مسئلے میں جب میں بھی اس مرتبے پہ پہنچا پھر جا کے مجھے پتا چلا، اگرچہ لوح محفوظ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا تھا کہ یہاں تو مبرم لکھی ہوئی ہے، یہاں معلق ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی فضل خدا سے وہ کام ہوا تو مجھے غوث پاک کا وہ مقام یاد آیا کہ وہ کس کو کہتے ہیں کہ میں قضائے مبرم بھی بدل لیتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ فرمایا یہ ہے وہ دوسری قسم کی مبرم جو لوح محفوظ میں تو مبرم ہے، اللہ کے علم میں مبرم نہیں ہے۔ خالق کائنات اپنے مقبولوں کو اس میں بھی تصرف کی اجازت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مجدد صاحب نے اس کی وضاحت کی، وہ ہند میں سجدوں کی تبلیغ کرنے والے اور توحید خدا بندی کی تخم ریزی کر کے ہندوستان کے ظلمت کدے کو نور سے بھرنے والے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مسئلہ بھی واضح کیا اور سمجھ بھی آئی کہ رب ذوالجلال نے حضرت غوث پاک کو کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اب کچھ لوگ تو جو ادب والے ہیں ان کے لیے تو یہ کافی ہے کہ مجدد صاحب نے لکھ دیا، اب مجدد صاحب امام برحق ہیں، انہوں نے لکھا وہ بھی برحق ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ نہیں مجدد وہ بھی ایک انسان ہی ہے، کیا انہوں نے لکھ دیا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر رب نے لکھا اور ادھر بندہ جو ہے یہ کہے تو اللہ اس کے کہنے پہ بدل دے؟ تو اس کا پر میں اپنا حاشیہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ میرا نہیں، وہ حدیث رسول علیہ السلام میں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، حدیث رسول علیہ السلام میں ہے اور حدیث بھی صحیح بخاری شریف میں موجود کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کے کہنے پر، یہ نہیں کہ اللہ معاذ اللہ روب میں آ جاتا ہے کہ چونکہ فلاں بندہ کہہ رہا ہے تو میں اب کروں ورنہ یہ ہو جائے گا،
اللہ کو کسی کا ڈر نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی سے مروب نہیں. یہ جن کی بات مان لیتا ہے تو ان کے پیار کی وجہ سے مان لیتا ہے. اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑا کرنے لگ گئے قوم لوط کے بارے میں. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں رب کے نبی اور رب سے جھگڑا کرتے ہیں قوم لوط کے بارے میں. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے ابراہیم بڑے حلیم ہیں، ادھر جھگڑا بھی کر رہے ہیں ادھر حلیم بھی ہے. اب رب سے جو جھگڑا کرے وہ بچے کیسے؟ اور قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام رب سے جھگڑا کر رہے تھے قوم لوط کے مسئلے پر. رب سے جھگڑا کیا تو جھگڑا کر کے فارغ ہوئے تو رب نے تحفہ کہہ دیا دنیا والوں میرا ابراہیم حوصلے والا بڑا ہے. یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ میرے دربار سے نکل گئے، نہیں، فرمایا جھگڑا کر کے بھی حوصلے والا، چونکہ اپنوں کا جھگڑا بھی اور ہوتا. اب اللہ بدلے تو یہ نہیں کہ اللہ کو ڈرا کے اللہ کو کوئی معاذ اللہ بدلنا چاہتا ہے اور کوئی کہ دیکھو بندے ہو کے رب پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. نہیں، ان کی شان محبوبیت ایسی ہے کہ رب ذوالجلال پیار سے انہیں راضی کرنے کے لیے بدل دیتا ہے. یہ رب پر پاور نہیں رکھتے، کوئی ایسی بدگمانی میں نہ آئے. اب دیکھو بخاری شریف میں ہے میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان کس انداز میں متعدد مقامات پر موجود ہے. فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں رب اشعثا، بظاہر سادہ سے ہیں، یعنی ان کو نہیں سمجھا جاتا کہ ان کی کوئی بڑی پاور ہے، لیکن اللہ کے ہاں کیسے ہیں؟ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا دیں، بندے پر نہیں اللہ پر. اب دیکھو پاور کیسی، اللہ پر قسم اٹھائیں. بخاری شریف میں ہے لو اقسم علی اللہ، رب پر قسم اٹھا دیں کہ اے اللہ یہ کام یوں کر، قسم رب پر اٹھا دیں. لو اقسم علی اللہ، اگر اللہ پر قسم اٹھا دیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف میں ہے فرمایا لأبرہ، رب ان کی قسم جھوٹی نہیں ہونے دیتا، بات پوری کر دیتا ہے. لو اقسم علی اللہ، اللہ پر قسم اٹھا دی، اے اللہ میں یہ کہہ بیٹھا ہوں کہ فلاں کو بیٹا دے، میں یہ کہہ بیٹھا ہوں کہ فلاں کی زندگی لمبی کر، رب میں قسم اٹھا چکا ہوں اس کے سامنے کہ تو اتنے سال مزید جیے گا. تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں اللہ کے پیارے کہ رب تقدیر بدل دیتا ہے، ان کی بات جھوٹی نہیں ہونے دیتا. یہ بخاری ہے. اللہ تقدیر بدلتا ہے. لأبرہ کا معنی ہے رب ان کو قسم میں سچا بناتا کہ دنیا یہ نہیں کہے گی کہ فلاں نے قسم اٹھائی تھی اور جھوٹی ہوگی، کہا تھا ایسے ہوگا اور ویسے ہو گیا. نہیں، لأبرہ، اللہ ان کی بات کو سچا قرار دے دیتا، ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا. اب یہ ہے حدیث شریف میں کہ رب ذوالجلال ایسے اپنے بندوں کو رب اشعثا ایسے کئی ہیں جن کو یہ مرتبہ اللہ دے دیتا ہے. تو اب پتہ چلا یہ مجدد صاحب نے یا غوث پاک نے بلا وجہ نہیں کہا، یہ تو فرمان میرے نبی علیہ السلام کا ہے. ہاں ہمارے پاس کوئی ایسا معیار نہیں کہ ہم چیک کر کے کہیں کہ یہ فلاں بندہ اس معیار پہ ہے، فلاں پہ پہنچا ہوا ہے. ہاں اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو کسی کی مانے چاہے تو نہ مانے، اس پر کسی لحاظ سے کوئی قید نہیں لگا سکتا، لیکن اس کے ہاں اس کے محبوبوں کا مقام بڑا ہے، بتوں کا مقام نہیں. یہی آج فکر خام ہے جو بتوں کو اللہ کے بندوں کے قائم مقام کر کے اور بندوں اور بتوں کو ملا کے ایک جیسا پیش کرنا چاہتے ہیں. تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان کہتا ہے کہ لأبرہ، بت اور ہے بندہ اور ہے. بت کچھ نہیں کر سکتا اور بندہ بہت کچھ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کا اللہ کے دربار میں مرتبہ ہے، بت کا کوئی مرتبہ نہیں. دشمنوں کا مرتبہ کہاں ہوتا؟ وہ رب کے دشمن ہیں، یہ رب کے دوست ہیں، ان کا جو نام لے گا وہ بھی دتکارا جائے گا اور ان کا جو نام لے گا وہ بھی سنوارا جائے گا. رب ذوالجلال پہ کوئی قید نہیں لگا سکتا، لیکن اس کی مرضی ہے کیا ہے؟ لأبرہ، کہ وہ کئی ایسے پراگندہ حال ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں اے اللہ یہ بات ایسے ہے تو خالق کائنات فرماتا تم نے کہا تو پھر ایسے ہی ہے.
یہ حدیث بخاری ہے. ہم توہمات پہ یقین نہیں رکھتے. ہم اس دین کے وارث ہیں جو دار ارقم سے چل کے آیا, جو صفا سے چل کے آیا, اور پس منظر ہمارا ہے, تاریخ ہماری ہے. آج کی 1.5 اینٹ والی مسجد کے ہر کارے بتائیں کہ جب رائے راجو کے مقابلے میں داتا صاحب نے اذان دی تھی, ان کا خطیب اس زمانے میں کون تھا؟ جس وقت پرتھوی راج کو چنے ناکوں چبوائے تھے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نے, تو اس وقت ان کا توحید کا نمبردار کون تھا؟ جس وقت مجدد الفسانی نے اکبر پر لرزہ طاری کیا تھا, اس وقت ان کا کون تھا؟ یہ سارا دین تو ہمارا ہے, پس منظر ہمارا ہے, سارے اسلاف ہمارے ہیں, اور تعلیمات ان کی یہ ہے. ہم ان کی تعلیمات سے ہٹے نہیں کہ آج ہم نے کچھ گھڑ کے پیش کیا ہو, نہیں, ان کی کتابوں میں لکھا ہے, اور ماخذ میں نے اس حاشیے سے بیان کر دیا, صحیح بخاری شریف سے بیان کیا ہے. اور ایک نہیں, ایسی تو متعدد دلیلیں موجود ہیں کہ بندہ رب ان کا لحاظ فرماتا ہے. اپنوں کا لحاظ ہوتا ہے, غیروں کا تو لحاظ نہیں ہوتا. لوگ غیروں اور اپنوں کو ایک پلڑے میں تولنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے ہماری تحریک, جس کی بنیاد پر ہم عقیدہ توحید سیمینار مسلسل کر رہے ہیں کہ کانٹوں کو کاٹنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے, ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بھگانے نکلے. بت ہیں کانٹے اور ولی ہیں پھول, اور درمیان میں یہ لوگ ہیں کہتے ہیں ہم دین کے مالی ہیں کہ ہم کانٹے دور کریں گے اور حملہ پھولوں پہ کر جاتے ہیں. آڑ یہ بنائی ہوئی ہے کہ ہم شرک سے بچائیں گے, اور کام یہ کرتے ہیں کہ رب کے محبوبوں سے ویر کرتے ہیں, دشمنی کرتے ہیں. تو ہم نے حلف جو اٹھایا تھا کعبے کے دروازے کے سامنے ادارہ صراط مستقیم کی بنیاد رکھتے ہوئے, اللہ کے فضل سے اس سے 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہے. آج بھی وہی کام کرتے جا رہے ہیں. اب جو بگڑ جائے, بھٹک جائے, اگر وہ ہماری توپ کے سامنے آئے تو وہ خود سامنے آ گیا ہے. آج میرے اس شعر پر کچھ لوگ آج تھر تھراتے ہیں, کانپتے ہیں کہ تم نے ہمیں کہا کہ تم کانٹے کاٹنے کے لیے کا بہانہ بنا کے پھولوں پہ حملہ کر رہے ہو. تو میں نے کہا, میں نے جنہیں کہا, میں نے کانٹے کا بہانہ بنا کر پھول پر حملہ کرنے والوں کو چیلنج دیا کہ ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بھگانے نکلے ہیں. جو مالی بھی یہ دھندا کرے گا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. جو مالی بن کے ملت کا سودا کرنا چاہے گا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. شعر میں آج نہیں لکھا, یہ تو شعر کئی سالوں پہلے سے لکھا آ رہا ہے. تو پتا چلا بدلے ہم نہیں بھٹک اور گئے ہیں کہ جو بھی اس کی زد میں آئے گا وہ کچلا جائے گا. اس واسطے کہ ہم نے ریڈی میڈ نظریات نہیں لیے, ہمارے نظریات صفا سے چل کے آئے ہیں. محتشم سامعین حضرات, چونکہ موضوع بڑا تفصیلی تھا, اس کی تمہیدی مقام غوثیت کے لحاظ سے میں نے بیان کی. میں نے اپنی طرف سے بیان نہیں کی, ان اکابر سے بیان کی, میں نے قرآن و سنت سے بیان کی. یجادلون فی قوم لوط آیت قرآن سے بیان کی. رب اشعث لو اقسم علی اللہ لابرہ حدیث بخاری سے بیان کی. اور یہاں تک کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذهب الصالحون الاول فالاول, ذهب الصالحون, نیک بندے دنیا سے اٹھ جائیں گے آہستہ آہستہ, الاول فالاول, یکے بعد دیگرے. یہ بھی غیب کی خبر تھی, اور جو یہ کہیں ان کو کل کا پتہ نہیں, وہ یہ خبر کیسے مانے؟ قیامت تک کی خبر تھی کہ نیک آہستہ آہستہ اٹھ جائیں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ حتی تبقى حفالہ کحفالۃ الشعیر والتمر, پیچھے چھان رہ جائے گا جیسے جو کا چھان ہوتا ہے یا ردی کھجوریں ہوتی ہیں. اچھا ڈھیر لگاؤ تو اچھی اچھی سارے اٹھاتے ہیں, پیچھے ردی رہ جاتی ہیں. اس طرح کی انسانیت کا چھان پیچھے رہ جائے گا. یہ تنزل آ رہا ہے سوسائٹی میں. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اگلی صدی عروج کی ہوگی, سائنس اتنی ڈیولپ ہو جائے گی. میں کہتا ہوں کہ ہمارا عروج اس وقت تھا جب سوسائٹی میں چلتے پھرتے لوگوں کو صدیق عمر کہا جاتا تھا. ہمارا عروج وہ ہے کہ جب ماحول میں بیٹھے ہوئے درس دینے والے کو غوث اعظم کہا جاتا تھا. ہماری تو عظمت وہ ہے جب لاہور میں تقریر کرنے والے کو داتا گنج بخش کہا جاتا تھا. تو یہ تنزل ہے آج جس کی طرف ہم آ رہے ہیں, اور ترقی ہمیں پھر انہی خطوط سے مل سکتی ہے جو ماضی کا ہے. آج ہم چھلانگ لگا کے آسمانوں پہ بھی چلے جائیں
تو یہ ترقی نہیں اگر دل کے اندر نور پیدا نہیں ہوا، اگر آنکھ میں حیا نہیں ہے، اگر حلال و حرام کا فرق نہیں ہے۔ تو مغرب کے شراب خانوں میں کتنے دھت پڑے ہیں، وہ شیشے کے شہر بنا کے فضاؤں میں چھلانگے لگانے والے، کیا وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں؟ نہیں، پسندیدہ وہ غوث پاک ہیں۔ تو یہ ایک داستان ہے حدیث شریف میں کہا اول فل اول، یکے بعد دیگرے صالحین اٹھ جائیں گے، پر ابھی بھی سارے اٹھے نہیں، صالحین پتہ نہیں کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ صالحین جو زمین پہ ہوتے ہیں ان کا سوسائٹی پہ اثر کیا ہوتا، معاشرے پر ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، فرمایا لا یبالہم اللہ بالا، جب چھان رہ جائے گا عرش پہ فیصلوں میں ان کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ لغوی معنی کروں تو وہ بڑا سخت ہے، لا یبالہم اللہ بالا، چلتے چلتے انسانیت کا چھان رہ جائے گا، اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ بھی زمین پہ ہیں، اللہ ان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ میں یہ ترجمہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو مطلب کیا بنا، اللہ ان کا کوئی لحاظ نہیں رکھے گا۔ جب چھان رہ جائے گا تو اللہ ان کا کوئی لحاظ نہیں رکھے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب چھان نہیں اس میں نگینے بھی موجود ہوں گے تو عرش کے فیصلوں میں ان کا لحاظ رکھا جائے گا۔ جب چھان ہوگا تو پھر تو لحاظ نہیں رکھا جائے گا، اور جو چھان نہیں تو حدیث سے پتہ چلا ان کا لحاظ رکھا جائے گا۔ تو لحاظ رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ عرش پہ فیصلہ ہوگا، اللہ فرمائے گا نہیں نہیں ابھی زمین والوں پر یوں قحط نہیں مسلط کرنا، وہ فلاں ولی میرا فلاں محلے میں رہتا ہے، ابھی تو زمین پر فلاں بھی ہے، ابھی تو فلاں بھی ہے۔ تو آج جو سینے چوڑے کر کے کہتے ہیں ولی ہم جیسا ہے، ہم تجھ ولی جیسے ہیں، سرکار کی حدیث پر آتے منہ سنبھال کے بولو، ولی تو وہ ہے کہ عرش پہ فیصلوں پر بھی اس کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ یہ عجیب ابھی موجود ہے، ویلیو اس کی ہے، مرتبہ اس کا ہے، مقام اس کا ہے، فیصلوں میں اس کا دخل ہے۔ اللہ لحاظ کر رہا ہے کہ اس کی بنیاد پر کبھی روئے زمین کے فلاں کونے پہ تو فلاں رہتا ہے، ابھی میں نے ان کو بندر نہیں بنانا، ابھی یہ نہیں کرنا، ابھی وہ نہیں کرنا۔ تو جن کی وجہ سے عرش کے فیصلوں میں تبدیلی آئے تو کیا انسانیت پر ان کا کوئی احسان نہیں؟ کیا وہ مشکل کشا نہیں؟ کیا وہ حاجت روا نہیں؟ کہ ان کی وجہ سے رب ذوالجلال اپنے فیصلے نرم کر رہا ہے، حکم بدل رہا ہے، واقعات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ اس واسطے ہم گھڑے ہوئے دین پر یقین نہیں رکھتے، ہم پڑے ہوئے دین پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے پیش نظر آج بھی یہ حقائق ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ تمہید تھی اس موضوع کی، اسے محفوظ کیجئے، آگے پہنچائیے، اور 7 اپریل کا عقیدہ توحید سیمینار جو چوتھا عقیدہ توحید سیمینار ہے اس کے لیے بھرپور تیاری کیجئے، اور ذہن میں رکھیے کہ حالات حاضرہ کے جتنے فتنے ہیں ان کو کچلنا، ان کا جواب دینا اپنی زندگی کی آخری سانس تک، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ اور اس وقت نام یاد روشن خیالی حملہ آور ہو رہی ہے، اور ابھی جو تازہ فتنہ ہے وہ میراتھن ریس کا لاہور میں مال روڈ پر منعقد کرنے کے لحاظ سے اس کے اشتہارات دیے جا رہے ہیں، تو ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے فضول کام اور اوریانی فحاشی کے دھندے چھوڑے جائیں۔ ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ بھرپور مزاحمت کریں گے، اور یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شہیدوں کے خون پر ملک بنا ہے، اس کو شراب خانہ نہیں بننے دیں گے، یہ مسجد ہے اس کو مندر نہیں بننے دیں گے، یہ اسلام کا مرکز ہے، یہ مجدد الفسانی کی سوچ پہ بننے والا ملک ہے، یہ امام احمد رضا بریلوی کی تحریک کا حصہ ہے، یہ امام فضلہ خیر آبادی کے فیض کا تحفہ ہے، یہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی جیسے صوفیاء کا فیضان ہے۔ اس واسطے یہاں ایسی خرافات بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ آپ تمام حضرات بھی اس سلسلے میں اپنے جذبات کا اظہار کریں، اور یاد رکھیں عشق رسول علیہ السلام سیمینار جو 26 اکتوبر کو منعقد ہوا تھا، دنیا کے کونے کونے میں اس کی صدائے بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ ابھی ان دنوں کے اندر نیو یارک امریکہ کے اندر ہر طرف وہ سیڈیز تقسیم ہو رہی ہیں، دوسرے ممالک سے بھی مسلسل پیغامات آ رہے ہیں، جہاں تک وہ سیڈیز نہیں پہنچی وہاں پہنچائیں، اللہ آپ کو بھی جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا، تاکہ فتنہ دم توڑ جائے اور پتہ چلے کہ امت
کل بھی ناموس رسالت پہ پہرا دے رہی تھی اور آج بھی اللہ کے فضل سے ناموس رسالت پہ پہرا دے رہی ہے. خالق کائنات سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.